اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ نہیں ہے. اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ نہیں ہے. اسلام کا دار و مدار وحدانیت بھی ہے, رسالت و نبوت بھی ہے. رسالت و نبوت بھی ہے. بولو ٹینشن نکو نا جی, یہ بولے تو کیا ہوتا, بازو والا کل یہ بھامتے باتاں سنایا تو اثر نہیں ہوتا, نہیں اثر نہیں ہوتا. جب بیچ میں ایک بیچارہ مفلر بن لے کے آیا, تم ان کو لگو دیکھو تم جیکٹ پہن کے آئے, کئی کو پہن کے آئے بھائی, سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ پہن کے آئے. سبحان اللہ. سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ مفلر پہنے اور جو ہے گرم ٹوپی پہنے, جیکٹ پہنے. خیر میں شریف آدمی ہوں, کچھ بھی نہیں پہنا. تو آپ ذرا سمجھو مسئلے کو, آپ یہ اپنی باڈی کا پروٹیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ سردی کا اثر نہ ہونے پائے. اسی طرح آج میں جو بات بول رہا ہوں دہرا لو, تاکہ کل کوئی شریر مل جائے تو اس کی شرارت کا اثر ہونے نہ پائے, اس کی ضلالت کا اثر ہونے نہ پائے, اس کے خرافات کا اثر ہونے نہ پائے, اس کی بدعقیدگی کا اثر ہونے نہ پائے. کیونکہ اے مسلمانوں, اگر گناہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے, مگر ایمان چلا جائے خدا کی جنت نہیں مل سکتی, خدا کا فضل نہیں مل سکتا ہے, خدا کی رحمت نہیں مل سکتی ہے. تو ایمان کیا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وہ ایک ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو خود بھی اللہ منوا سکتا تھا. اللہ کو اپنی وحدانیت منوانا ہو تو اس کے لیے ایک سورج کافی ہے, اس کے لیے ایک چاند کافی ہے, اس کے لیے آسمان کا شامیانہ کافی ہے, اس کے لیے زمین کا بچھونا کافی ہے, اس کے لیے دریاؤں کی سنسناہٹیں کافی ہے, اس کے لیے ہواؤں کا نظام کافی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے چاند کو بھی پیدا کیا, سورج کو بھی پیدا کیا, آسمان کو بھی بنایا, زمین کو بھی بچھایا, دریاؤں کو بھی لگایا. پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے اپنی وحدانیت کو منوانے کے بجائے مولا نے اپنے تعارف کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے. بیچارے اتنا نعت پڑے, میرے کانا پورے پک گئے, مگر تم لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بولے. بولے اس میں آواز گھر گھر کے دیکھ رہا تھا, ارے پبلک سننے کچھ راضی نہیں ہے, کہیں پڑھ رہا رہے بڑے بھائی. ایک آدمی ایک بیچارہ لا کے پیسے بھی دینے کو تیار نہیں تھا. بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ اسپیکر پورا, وہ بیچارہ ساؤنڈ والا بھی کہاں سے لایا کہ اتنے خطرناک اسپیکر ہیں یہ. میں بولا یہ پبلک اتنی لائٹ لے رہی, اتنا جو ہے قوم سوئی ہوئی ہے ذکر رسول پہ, ذکر بزرگوں پہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے تیار نہیں ہے. مگر میں ویسا نہیں ہوں بڑے بھائی, سنتے تو سنا تو, نہیں سنتے تو انتہائی تھکا ہوا ہے, جا کے وہاں سو جاتا ہوں. سنتے ہیں آپ کو بولو مولانا, آپ کو بولو نکو بولو, بولنے تو آ جائے گی. اور یہ میں تھوڑی دیر کے واسطے ڈر گیا پہلے آتے کی, کیونکہ میں سنیوں کی چپ ہو جاؤ رے, محفل دیکھ رہا ہوں جو اتنے بغیر ٹوپی والے بیٹھے ہوئے. ڈر گیا. میری پوری زندگی ہر رات میری جلسے میں گزرتی. کل رات میں پونا میں تھا, اب پھر کل رات میں جو ہے کرناٹک میں رہوں گا. ہر دن جلسہ ہے ہمارا, ہندوستان کے ایک کونے میں ایک کونے میں.
مگر اتنے اب تک کی پوری لائف کے جلسوں میں اتنے بغیر ٹوپی والے پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ کیا تو نہیں ہے. تو شروع میں آتے کہ میں ہیبت کھا گیا کہ میں شیعوں کی مجلس میں تو نہیں آ گیا. جو میرے کو ہوا میں بول رہا ہوں, آپ برا نہ کو مانو. نہ کو مانو. جو فیلنگ ہو رہی بول کیونکہ سنی بولے تو میاں بھائی ٹوپی پہن کے رہتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے. تو اب ایک عہد کر رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جلسے میں آئے تو ٹوپی پہن جائیں گے انشاءاللہ جلال. اور نمازوں میں بغیر ٹوپی پہن کے آنا بھی سنیوں کے خلاف ہے, اور جلسوں میں بھی ٹوپی نہیں پہن کے آنا یہ بھی سنیوں کے خلاف ہے. جلسوں میں بغیر ٹوپی پہنے کے شیعہ لوگ آتے ہیں, نماز میں بغیر ٹوپی پہنے کے اہل حدیث آتے ہیں. اور آپ نہ شیعہ ہے نہ اہل حدیث ہے, آپ تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں, آپ تو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں. پھر آپ انشاءاللہ تعالی ایسا عمل نہ کرو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد دوسرے یاد آ جائیں. آپ ایسا عمل کرو کہ آپ کو دیکھیں تو مدینے والے مصطفیٰ یاد آ جائے, آپ کو غوث و خواجہ یاد آ جائے. تو الغرض پیارے دوستو, اللہ اپنی وحدانیت منوانے کے لیے سورج کافی تھا, اللہ کو اپنی قدرت اور وحدانیت منوانے کے لیے چاند کافی تھا. لیکن اللہ نے چاند کو بھی بنایا, سورج کو بھی بنایا, آسمانوں کو بھی بنایا, زمین کو بھی بنایا. پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے اپنی وحدانیت منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. 1,24,000 پیغمبر آئے تو رب نے ان کا ذکر, اپنا ذکر الگ نہیں کیا. ہر کلمہ پڑھنے والے کو پڑھایا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. آپ غور کرتے جاؤ, اللہ کے نام کے ساتھ بندے کا نام بھی جڑا ہوا ہے. اللہ نے بندوں کو چھوڑ کے خدائی نہیں منوائی ہے, اللہ نے بندوں کو چھوڑ کے خدائی نہیں منوائی ہے. اللہ نے اپنی خدائی کو اپنے بندوں کے ذریعے منوایا ہے. اب جب سارے نبی ختم ہو گئے تو خاتم النبیین کی باری آئی تو اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا, تو کلمہ دے کے بھیجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے خدائی بندے کے بغیر نہیں منوائی ہے. میں اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آج مارکیٹ میں کچھ نئے مولانا نکلے ہیں, عجیب و غریب قسم کے مولانا ہیں, بولنے لگے اللہ تو بس اللہ مانو, بندوں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بولے جب بندوں کی ضرورت نہیں ہے, بولے 1,24,000 بندوں کو پیدا کرا گئی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. آئی میں کو کیا ہوا, غصے میں آ گئی تم لوگ کو ناراض ہو میرے بابا, آج ذرا تقریر تک ناراض رکھو ذرا پولیس. اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, اللہ اللہ ہو کر 1,24,000 بندوں کو بھیج رہا ہے. اب ایک بات بولو, اللہ کی وحدانیت کو اللہ کو منوانا ہے. ہم وحدہ لا شریک خدا کو مان رہے ہیں, آپ خدا کو لا الہ الا اللہ مان لو, آپ خدا کو اللہ الصمد مان لو, آپ خدا کو لم یلد ولم یولد مان لو, آپ خدا کو اللہ احد مان لو, آپ خدا کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مان لو, آپ خدا کو لا الہ الا اللہ مان لو, آپ خدا کو اللہ اکبر مان لو, آپ خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ مان لو, آپ خدا کو سبحان ربی العظیم مان لو. ارے تم نے سب کچھ تو خدا کو مان لیا, اب بتاؤ کیا تم حضرت آدم کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ کیا تم حضرت ابراہیم کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ کیا تم حضرت موسیٰ کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ تم تو اگر آمنہ کے لال محمد عربی کو نہیں مان کر صرف خدا کو مان کر مسلمان ہو سکتے ہو؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو, اتنا زور سے بولو نئے مولانا سن لینا, سن لی.
اللہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے ڈارلنگ، دین کا مسئلہ ذرا الگ ہے، ہماری بات ہمارا ایسا نہیں ہے۔ اپنا دین یہ نئے نئے آئٹم لا کے دین کے اندر خرافات پیدا مت کرو۔ اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، آمنہ کے لال کو عالم غیب مانو، اللہ کو لا الہ الا اللہ مانو، محمد عربی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مانو، سبحان اللہ، اللہ کو الحمدللہ رب العالمین مانو، مصطفیٰ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مانو، اللہ کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مانو، مصطفیٰ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا دولا مانو، اللہ کو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد مانو، تو آمنہ کے لال کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کا تاج پہننے والا سبحان اللہ۔ اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی صمدیت کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، تو ساتھ میں مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا ضروری ہے۔ اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ نہیں ہے، اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ نہیں ہے، اسلام کا دار و مدار وحدانیت بھی ہے، رسالت و نبوت بھی ہے، رسالت و نبوت بھی ہے، رسالت و نبوت بھی ہے۔ بولو ٹینشن نکو نا، یہ بولے تو کیا ہوتا، بازو والا کل یہ بھامتے باتاں سنایا تو اثر نہیں ہوتا، نہیں اثر نہیں ہوتا۔ جب بیچ میں ایک بیچارہ مفلر بن لے کے آیا، تم ان کو لگ کو دیکھو، تم جیکٹ پہن کے آئے، کئی تو پہن کے آئے بھائی، سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ پہن کے آئے، سبحان اللہ، سردی کا اثر نہیں ہونا بلکہ مفلر پہنے اور جو ہے گرم ٹوپی پہنے، جیکٹ پہنے، خیر میں شریف آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں پہنا، تو آپ ذرا سمجھو مسئلے کو، آپ یہ اپنی باڈی کا پروڈکشن کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ سردی کا اثر نہ ہونے پائے۔ اسی طرح آج میں جو بات بول رہا ہوں دہرا لو، تاکہ کل کوئی شریر مل جائے تو اس کی شرارت کا اثر ہونے نہ پائے، اس کی ضلالت کا اثر ہونے نہ پائے، اس کے خرافات کا اثر ہونے نہ پائے، اس کی بدعقیدگی کا اثر ہونے نہ پائے، کیونکہ اے مسلمانوں، اگر گناہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے، مگر ایمان چلا جائے خدا کی جنت نہیں مل سکتی، خدا کا فضل نہیں مل سکتا ہے، خدا کی رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ صرف خدا کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، خدا کو وحدہ لا شریک بھی ماننا پڑے گا، اور پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب بھی ماننا پڑے گا، خدا کو لا مکان کا بنانے والا ماننا پڑے گا، اور آمنہ کے لال کو لا مکان کا مکی ماننا پڑے گا۔ خدا کو خالق جنت کہو تو مصطفیٰ کو مالک جنت کہو، خدا کو رب کائنات کہو تو مصطفیٰ کو مختار کائنات کہو، اس کو خدا مانو، ان کو خدا کا حبیب مانو، ان کو خدا مانو، اس کو خدا مانو، اور ان کو 1,24,000 کو خدا کی عزت و عظمت والے بندے مانو، دونوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔